السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہے۔ دنیا میں ہر انسان کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ زندگی کی کامیابی دو طرح سے ملتی ہے، ایک مال سے اور دوسرے نیک کاموں سے، مگر دونوں میں ایک بڑا فرق ہے۔ مال جس طرح وقتی اور فانی چیز ہے، اسی طرح اس سے ملنے والی عزت بھی فانی چیز ہے۔ جن لوگوں نے مال کی وجہ سے عزت کمائی، ایک دن ان کو ذلت اٹھانی پڑی۔ دوسری عزت جو نیک کاموں سے ملتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ اس کے لیے نیک اعمال ہمیشہ کرنے چاہیے، لیکن نیک اعمال کرنے کے لیے علم کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ انسان عزت بھری زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میں علم حاصل کروں یا مال کماؤں؟ آپ نے فرمایا علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم کو مال پر کئی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ اس شخص نے کہا، حضرت تھوڑی تفصیل سے بتا دیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا، علم انبیاء کرام کی میراث ہے اور مال فرعون اور قارون کی میراث ہے۔ علم جتنا زیادہ بڑھے گا، محبت کرنے والے اتنے زیادہ ہوگے، اور مال جتنا بڑھے گا اتنے ہی حسد کرنے والے بڑھیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مال کی قیمت گھٹتی چلے جائیں گی، جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ علم کی قیمت بڑھتی چلے جائیں گی۔ تجھے مال کی حفاظت کرنی پڑے گی، جبکہ علم خود تیری حفاظت کرے گا۔ تیرے مال کو ہر وقت چوری کا ڈر لگا رہے گا، اور تیرے علم کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ یہ دولت تیرے سینے میں ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت مال کے بارے میں دو سوال پوچھیں گے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تو اس میں دو سوال ہوں گے، ایک کمانے کا سوال اور دوسرا لگانے کا سوال۔ لیکن علم کے بارے میں ایک ہی سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ اس کا ماخذ، اس کی وجہ نہیں پوچھیں گے، صرف پوچھیں گے کہ تو نے کتنا عمل کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ اگر تو چاہتا ہے کہ اپنے علم کے ذریعے سے مال حاصل کرے تو تو بے شک علم کے ذریعے سے مال حاصل کر، لیکن مال کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ مال کے زیادہ ہونے سے آدمی میں تکبر بڑھتا ہے، اور علم کے بڑھنے سے انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے۔ تو علم کو مال پر بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ خوش نصیب ہے وہ طلبہ جن کو اللہ رب العزت نے علم کے حاصل کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، جہاں پر ہمیشہ عزت ملنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ نے کچھ امتیازی شان عطا فرمائی تھی، اور ان کا سبب ان کا علم بنا تھا۔ حضرت آدم کو فرشتوں پر شان اسی لیے ملی کہ ان کے پاس علم الاسماء، علم الاشیاء تھا، جو کہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جوانی میں نبوت سے سرفراز کیا، اور ان کو بھی ایک خاص قسم کا علم دیا تھا کہ وہ لوہے کی کڑیوں سے زرہ بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی عطا کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے بلقیس پر حضرت سلیمان کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک وقت تھا کہ وہ بازار میں بک رہے تھے، اور ایک وقت تھا کہ وہ غلام بن کر محل میں جا رہے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کو کئی سال جیل میں رہنا پڑا، لیکن اللہ نے انہیں حاکم بنا دیا۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ وہ خواب کی تعبیر کا علم جانتے تھے۔ ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان کو کتنا علم عطا کیا، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ انہیں جنت، دوزخ، حشر، قیامت وغیرہ کے بارے میں اتنی باتیں بتلائی گئی، اتنا علم دیا گیا جتنا کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا تھا۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ علم کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ قول ہمارا نہیں بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ علم وہ نور ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ اگر یہ ہے تو علم ہے، ورنہ پھر وہ بوجھ ہے، بوجھ۔ علم اور معلومات میں فرق۔ علم اور معلومات میں بڑا فرق ہے۔ ایک شخص کو پتا ہے کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے، اگر وہ سگریٹ سے بچتا نہیں ہے، وہ سگریٹ سے پرہیز نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ معلومات ہے۔ اگر اسے علم ہوتا تو وہ سگریٹ پینے سے باز آ جاتا۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، مال کے پیچھے نہ پڑیں۔ علم حاصل کرو، اور علم کے ذریعے جتنا ہو سکے
مال کمائیے، لیکن علم کو صرف معلومات مت رہنے دو، اسے دوسروں تک پھیلاؤ، اس پر عمل کرو، اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر نئے نئے کام انجام دو، عمل کے ساتھ ساتھ اسے اپنی زندگی میں اپناؤ۔ علم بڑھے گا تو دوست بڑھیں گے، اور مال بڑھے گا تو دشمن بڑھیں گے۔